السلام علیکم، میں ہوں محمد ناصر۔ آج کی نیو ہیڈ لائن ہے: عام انتخابات اکتوبر اور 9 نومبر کے درمیان اپنے مقرر وقت پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال: ایک مہینے میں وفاقی حکومت کے ذریعے واجب علیحدہ قرضوں میں 14 ارب روپے سے زائد اضافہ ہوگا۔ لاہور کی ایک عدالت نے پیش اسمبلی میں جعلی بھرتیوں سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو 14 روز جوڈیشنل ریمانڈ میں جیل بھیج دیا ہے۔ پنجاب پولیس نے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف یاسمین راشد کو رہا کرنے کا چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما یاسمین راشد کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے مقدمے پر پرینت کے خلاف حکومتی اپیل پر مقدمے کے ریکارڈ کے طلب کیا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رینجر بینچ آج اس کی حکومت پر اسمیل کی سماعت کی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل خرم خان اور سید فرہاد شاہ پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس وحید نے استفسار کیا کہ اپیل میں کہا ہے کہ آپ نے انہیں کس طرح ملوث کیا۔ جسٹس شہباز رضوی نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو بتائیں، آپ نے ویڈیو کی جانچ پڑتال کرائی۔ جسٹس وحید ریمارکس دیے کہ استعفی کے پہلا کام تھا کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نامزد کرتا۔ جسٹس شہباز نے ریمارکس دیے کہ تشویشی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرتا۔ اسلام آباد پولیس نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سمیت دیگر افراد کے خلاف توشہ خانہ سے حاصل کی گئی گھڑیوں کے کلف لنکس اور دیگر اشیاء کے خرید و فروخت کے لیے مبینہ طور پر جعلی رسیدوں کے استعمال پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں سابق مشیر برائے اقتصاد مرزا شہزاد اکبر، سابق وفاقی وزیر زلفی بخاری، فرحت شہزادی اور دیگر افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ وفاقی دارالحکومت میں آرٹ آف ٹائم نامی دکان کے ایک ملازم کے مدیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق یہ دکان مہنگی گھڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار مسلط ہے۔ یہ مقدمہ دھوکہ دہی اور فراڈ جیسی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مدعی مقدمہ کے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سمیت نامزد دیگر افراد توشہ خانہ کے تحت بیچنے کے لیے ان کی دکان کے جعلی لیٹر ہیڈ اور رسیدیں استعمال کیے ہیں، جس سے ان کا کاروبار کا ساکو نقصان پہنچا۔ مدعی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے کبھی وہ گھڑیاں کلف یا لنکس یا دیگر اشیاء کے افراد سے نہ تو کبھی خریدی اور نہ ہی فروخت کی۔ اسلام آباد کے تھانہ کوہ سار نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال ریمارکس دیے ہیں کہ سپریم کورٹ پنجاب انتخابات کے متعلق نظر ثانی درخواست کو ریویو ایکٹڈ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اپیل کے نئے حکومتی قانون کے ساتھ سنے گا۔ خیال رہے کہ صدر عارف علوی کے منظوری سے ایک نیا قانون ناقض عمل ہو چکا ہے، جس کے تحت عین کے شوق 184 کے 3 تحت عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر اپیل کا حق فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس قانون سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے ادخوش نوٹس کیسز پر فیصلوں کے خلاف اپیل کا موجود نہیں تھا، جبکہ نئے قانون اپیل پر سماعت عدالت کے رائج بینچ کو کرنا ہوگی۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کو روئے مارچ پر بلایا اور استفسار کیا کہ سپریم کورٹ نظر ثانی پر نئے قانون پر آپ کا کیا موقف ہے۔ اس پر علی ظفر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست سننا جائے۔ میں نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر جواب تیار کر رکھا ہے۔ عدالت کے ساتھ ساتھ نظر ثانی پوائنٹ کے خلاف بھی درخواست سن لیں گے۔ اگر ریویو پوائنٹ برقرار رہا تو پھر الیکشن کمیشن کی درخواست لارجر بینچ سن لے۔ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا نظر ثانی نیا قانون عین سے متصادم اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا تسلسل ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس نئے نظر ثانی قانون کے خلاف کچھ درخواستیں آئی ہیں۔ نظر ثانی نے ایکٹ کے معاملے کو کسی نہ کسی سٹیج پر تو دیکھا ہے۔ بینچ کے ممبر جسٹس منیب اختر نے اور اس موقع پر استفسار کیا کہ عدالت کے پنجاب انتخابات کیس سننے اور سپریم کورٹ کی نظر ثانی ایکٹ ناقض ہو چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ علی ظفر کہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست پر پرانے قانون کی تحت سنی جائے؟ جسٹس منیب اختر۔ اس پر علی ظفر نے استدعا کی کہ ابھی اس درخواست کو پرانے قانون کے تحت سن لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہا ہے کہ یہ پہلے سے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، یہ کوئی نیا کیس نہیں، آئین پر سب متفق لیکن آئین نفاذ کے معاملے پر سب کلیئر نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی قانون کے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر لارجسٹ بینچ بنا تو اس کے سامنے فریقین کی جانب سے نئے مقامات اٹھائے جائیں گے۔ جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ دوران سماعت ایک بات اچھی ہوئی کہ حکومت اور اداروں نے کہا کہ وہ عدالت میں ہی دہرائیں گے جو قانونی بات ہے، ورنہ یہ تو عدالت کے دروازے کے باہر احتجاج کر رہے تھے کہ اس احتجاج کا کیا مقصد تھا۔ جسٹس نے کہا کہ 14 مئی کو پنجاب انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ اب واپس نہیں لیا جا سکتا۔ 90 روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضے ہے، وقت گزر چکا ہے، اگر چاہے تو 90 روز نہیں۔ پھر بھی سپریم کورٹ نے اس تقاضے کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت کے اختتام پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو کونسلر جاری کرتے ہوئے سماعت کا آئندہ منگل تک ملتوی کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ سے متعلق کیس میں سیاسی رہنما میجر ریٹائر طاہر صادق نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے، جس پر کیس کو نپٹا دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران طاہر صادق وکلا نے عدالت کو بتایا کہ وہ درخواست ضمانت کو آگے نہیں چلانا چاہتے اور درخواست واپس لیتے ہیں۔ معاون وکیل رائے تجمل نے کہا کہ میجر ریٹائر طاہر صادق کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور انہیں عدالت سے آنے سے روکا جا رہا ہے۔ جج راجہ جواد عباس نے پوچھا کہ آپ کلائنٹ اب تک پریس کانفرنس نہیں کیا؟ معاون وکیل نے جواب دیا، نہیں سر، اور نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ عدالت نے درخواست ضمانت واپس لینے پر کیس کو نپٹا دیا۔ طاہر صادق کے خلاف تھانہ ریماس دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ بلوچستان حکومت نے اسلام آباد قومی اقتصادی کونسل NIC کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور اس کے باوجود وہاں شرکت پر بلوچستان وزیر برائے منصوبہ بندی ترقیاتی نور محمد ڈمر سے قلمداد واپس لے لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ ان کے سمیت بلوچستان NIC کا کوئی رکن منگل کو اسلام آباد میں ہونے والے NIC اجلاس میں بطور احتجاج شرکت نہیں کرے گا، لیکن اس کے برعکس نور محمد ڈمر نے اس اجلاس میں شرکت کی جس پر وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس برجون نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے منصوبہ بندی ترقیاتی قلمداد فوری طور پر واپس لے لیا۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ NIC میں شرکت نہ کرنے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کے عدم تعاون کے رویے کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کے حوالے سے جو بھی یقیناً دہانیاں اور وعدے اب تک کیے ان پر علمبردار نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رویہ انتہائی مایوس کن صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے مطابق حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے بحالی کے لیے اعلان کردہ 10 ارب روپے بھی فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے سے متعلق عدالت نے حکم کے خلاف الیکشن کمیشن نظر ثانی کی درخواست سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ پارلیمنٹ میں سے منظور ہونے والے ریویو آف جسٹس کے قانون کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ از خود نوٹس کے تحت کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کا حق ادا کر دیا، جس کے تحت نظر ثانی کی اپیل کی سماعت فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سنائے گا۔ گزشتہ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے اس قانون سے متعلق عدالتوں کو بتایا تھا، اس کے بعد عدالت نے اس کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم چیف جسٹس کی سربراہی میں اس 3 رکنی بینچ نے دیا تھا، جو اب نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ ہیں۔ قومی انتخابات بیورو نیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات کے سلسلے میں آج طلب کر رکھا ہے، تاہم وکلا کے مطابق آج پیش نہیں ہوگی۔
عمران خان اس سے پہلے گزشتہ ماہ نیب راولپنڈی کے دفتر پیش ہوئے تھے، جہاں حکام نے ان سے 3 گھنٹے زائد وقت کی تفتیش کی تھی۔ نیب کے ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم میں شامل نیب کے حکام عمران خان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے دستاویزات کے ساتھ دوبارہ طلب کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے عمران خان کے اس مقدمے میں 19 جون تک کی ضمانت قبل گرفتاری منظور کر رکھی ہے۔ وکلاء کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پہلی مرتبہ تفتیشی ٹیم کے سامنے کل پیش ہوں گی۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اسلام آباد احتسابات عدالت سے ضمانت قبل گرفتاری حاصل کی تھی، تاہم گزشتہ سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر عدالت کو بتایا تھا کہ نیب کو بشریٰ بی بی کی اس وقت گرفتاری مطلوب نہیں ہے، جس کے بعد ان کی درخواست غیر متاثر ہو گئی تھی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی نیب راولپنڈی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی وکلا ٹیم میں شامل ایک وکیل کا کہنا ہے کہ عمران خان آج ان کی اہلیہ آج نیب میں پیش نہیں ہوں گے۔ بیوسٹر سسٹر گوہر کے مطابق عمران خان اپنی اہلیہ سمیت کل نیب میں پیش ہوں گے، کیونکہ 8 جون کو انہوں نے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جلاؤ گراؤ کے بعد گرفتاری ہونے والی فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ کے کیس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکام سے ان تک توسل رسائی مانگی گئی ہے۔ 6 جون کو پریس بریفنگ پر ترجمان ویدنت پٹیل سے پوچھا گیا کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے امریکی سازش کے دعوے کو دہرایا ہے، اور وہ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی اور آرمی چیف جنرل باجوہ کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہی امریکہ سے کہا کہ عمران خان امریکی مخالف ہیں۔ اس پر مسٹر پٹیل نے کہا کہ یہ الزامات سراسر جھوٹ ہیں، صرف پاکستان کے عوام ملک کی سیاست سے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کی قدرت کرتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکی مفاد میں پایا ہے۔ اس سوال پر آیا 9 مئی کو واقعات پر گرفتاری کیے گئے امریکی شہریوں سے امریکی حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے تو ان کا جواب تھا کہ وہ رازداری کے خدشے کے باعث افراداری کے کیس کے بارے میں تفصیل نہیں دے سکتے، مگر جب بھی کبھی امریکی شہری کو بیرون ملک گرفتار کیا جائے تو ہم مدد فراہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان حکام فری اینڈ فیئر ٹرائل کو یقینی بنائیں گے۔ مسٹر پٹیل سے پوچھا گیا کہ فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ امریکی شہری جنہیں اطلاعات کے مطابق فوج پر تنقیدی ٹویٹ پر گرفتاری کیا گیا، تو کیا امریکی اس کیس کی پیروی کر رہی ہے؟ ان کا جواب تھا کہ ہم ختیجہ شاہ کے کیس پر نظر رکھ رہے ہیں اور ہم نے پاکستانی حکام سے ان کونسلر رسائی مانگی ہے، تو ہم ہمیشہ غیر ملکی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں زیر حراست امریکی شہریوں تک رسائی دیں۔ ختیجہ شاہ دہری شہریت کے حامل ہیں اور اس لیے ہم اس معاملے میں حکومت پاکستان سے براہ راست بات چیت جاری رکھیں گے۔ ختیجہ سوشل میڈیا پر خود کو عمران خان اور تحریک انصاف کی حامی کے طور پر پیش کرتی تھی، اور 9 مئی کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر دعویٰ بولنے کے واقعات کی ویڈیو بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی تھی۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپڈیٹ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ ختیجہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے دن سے سرگرم تھی اور انہوں نے 9 مئی میں ہی اس واقعے کے چند ہفتے بعد ختیجہ کو قانون کے حوالے کر دیا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر محکمہ سپریم کورٹ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے خلاف درخواست پر اعتراض عائد کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹر آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کا اعتراض عائد کر کے واپس کر دیا۔ رجسٹر آفس کے اعتراض کے مطابق درخواست گزار نے مطالبہ فورم سے رجوع کیا کہ درخواست گزار نے نہیں بتایا کہ کون سی پابندیاں حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ رجسٹر آفس نے اعتراض عائد کیا کہ آرٹیکل 184 کے 3 اختیار استعمال کرنے کے وجوہات واضح نہیں کیے گئے۔ درخواست پر یہ بھی اعتراض عائد کیا گیا کہ آرٹیکل 248 کے تحت وزیر ذرائع اعلیٰ فریقین کو نہیں بتایا جا سکتا۔ رجسٹر آفس سپریم کورٹ کے مطابق درخواست کے اندر ایک سے زائد استادگی کی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز